تیاری ہے تحریک انصاف آدمی ہے انکار ہو سکتا ہے آج تو بحران کیسا ہو؟ کوئی بحران نہیں ہے. دیکھیے یہ چائے کے کپ کے بحران ہے, کوئی اس میں بڑا بحران نہیں ہے. دونوں کٹھے ہیں. یہ نورا کشتی ہے, بالآخر کسی ایک کٹ پتلی کو وزیر اعظم لگا دیں گے, لگ جائے گا وزیر اعظم. آج نہیں لگے گا تو کل لگ جائے گا. اور کیا وزیر اعظم ہوگا, وہ برائے نام وزیر اعظم ہوگا. اس لیے کوئی بحران نہیں ہے. یہ ہم بحران کی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, در حقیقت یہ ایک تماشا ہے, تماشے کا ایک پہلو ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس میں کوئی بحران کی اصل بات وہی ہے جس کی طرف نیازی صاحب نے, خواجہ فاروق صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی ریاست جو ہے, جو جموں آزاد کشمیر آزاد AJK جو ہے, یہ تحریک الحاق پاکستان, جو پوری ریاست کشمیر کی تحریک الحاق پاکستان ہے, اس کا بیس کیمپ ہے. آپ یہاں پہ اگر مذاق کرتے ہیں عوام کے ساتھ, عوام اور ریاست کے درمیان خلیج پیدا کرتے ہیں, تو آپ اس بڑے رسپلین کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. کیا آپ اپوزیشن میں ہوں گے؟ جی ہم تو پہلے سے ہی اپوزیشن میں ہیں. اور ابھی یہ جو منحرف لوگ تین چار ابھی بھی آ رہا ہے کہ وہ PTI چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں. جو پہلے ریفرنس ظاہر ہوا تھا اس کا کیا بنا اور ان کا کیا کرے گی؟ ان کی نااہلی کے لیے بھی کوئی ریفرنس ظاہر نہیں. میں اس کی قانونی بات ہے. دیکھیں نا, آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اکتوبر 2023 میں, جس کے تحت یہ کہا گیا کہ ان پارٹیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, لہٰذا تمام ممبران جو کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے ان کو آزاد قرار دے دیا گیا. بعد میں جیسا کہ میں نے کہا, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جماعتوں کو رجسٹر کر لیا گیا, وہ لوگ وہاں چلے گئے, ان پارٹیوں کے ممبر بن گئے. جبکہ PTI کی درخواست موجود ہے, پچھلے 2 سال سے پڑی ہوئی ہے, PTI کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا. لہٰذا یہ تمام اراکین جو PTI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے, ان کا سٹیٹس آزاد کا ہے, اس لیے ان کو ہانکا جا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. اچھا سلمان اکرم صاحب, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ہو گئے ہم ان کی درخواست پڑھی لیکن اب ان کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا. اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے, تو اس سال اس کیا قانونی راستہ ہے, کیا کیا جائے گا؟ ہائی کورٹ جائے, سپریم کورٹ جائے گی یا پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیے اس وقت الیکشن لڑا جائے گی؟ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے, اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ صرف ایک ممبر وہاں الیکشن کمیشن میں اس وقت موجود ہے, کیا ہماری درخواست پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. اب جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں لگتا, کوئی پتہ نہیں وہ کب لگے. پاکستان میں آپ دیکھیے کہ سکندر سلطان راجہ کی جو میعاد عہدہ ہے وہ جنوری 2025 سے ختم ہوئی بھی ہے, اور اب ہم نومبر میں آ گئے ہیں. تو اتنا 10 ماہ کا عرصہ, 11 ماہ کا عرصہ جو ہے پاکستان میں ایک, میں سمجھتا ہوں غیر آئینی طریقے سے چلایا جا رہا ہے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا پہلے سے ہی ارادہ تھا کہ ہم نیا الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران نہیں اپوائنٹ کریں گے. 26ویں ترمیم میں یہ آ گیا کہ عہدے کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ کام کر سکتے ہیں جب تک کہ نئی تعیناتی نہ ہو. تو اگر ایسی اب پارٹی نہیں چھوڑ کے گئے, یہ جو لوگ گئے ہیں 4-5 گزشتہ روز, کیا ان کے ساتھ کنیکشن مضبوط نہیں تھا, پارٹی کا رابطے نہیں تھے, یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ کیونکہ آپ کے تو ہتھکڑیاں بھی ہم نے دیکھی. نہیں, میں گزارش کروں کہ یہ روز اول سے ہی جب یہ لوگ خان صاحب نے زمان پارک بلائے تو یہ لوگ نہیں وہاں گئے, تو خان صاحب نے انہیں فارغ کر دیا تھا. ہم 7 لوگ گئے تھے اور ان میں سے 2, ایک کو فارغ کر دیا گیا, ایک نے استعفیٰ دے دیا, اور ایک ہم سے پھر نکل گیا, وہ پیپلز پارٹی میں چلا گیا. تو ہم 4 ابھی ہیں. تو یہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا رابطہ, ہم نے رابطے کی کوئی آج بھی وہ کہتے ہیں, آج ہم کہتے ہیں کہ جو خان صاحب کا حکم ہے وہی آخری حکم ہے. مینڈیٹ خان صاحب کا ہے, چاہے میں ہوں, چاہے خواجہ صاحب ہوں, دیوان محی الدین صاحب ہیں, یا حافظ احمد رضا صاحب ہیں. تو ہم تو خان صاحب کے حکم کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ لوگ منحرفین میں سے تھے, بے وفاؤں میں سے تھے, ہم نے اس لیے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. خالد صاحب, ابھی جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جانبدارانہ الیکشن کمیشن تشکیل دے سکتے ہیں, تو جب آپ لوگ آئسولیٹ ہو جائیں گے اور اس سارے پروسیس میں شریک نہیں ہوں گے, اپنے ساتھ جو منحرف ہے یا جو ناراض لوگ ہیں ان کو اکٹھا نہیں کریں گے, تو پھر کیسے آپ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کی مرضی کا یا آپ کی دی ہوئی ان پٹ کے مطابق وہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر تعینات کیا جا سکے؟ سر اس میں جو ہمارا آرٹیکل 50 ہے سر اس کانسٹیٹیوشن پہ, تو اس میں پرائم منسٹر جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے 3 ناموں کا پینل
چیئرمین کشمیر کونسل جو ہے ان کو بھیجتا ہے، اور اس میں سے وہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے ابھی اس لیے میڈیا سے گزارش کی تھی کہ اگر اس قسم کا وہ کوئی نظام وہاں پہ لانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا کوئی سلطان سکندر راجہ وہاں پر بھی لانا چاہتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی اس پہ نظر رکھیں۔ بلکہ میں تو آج یہ مطالبہ کرتا ہوں، میں آج لیڈر کی پوزیشن ہوں، اور یہ پرائم منسٹر بھی اس کے خلاف کوئی ابھی نہیں، وہ کل بھی کنسلٹیشن کر کے نام جو اوپر جو آئے جا سکتے ہیں، جس میں تحریک انصاف بھی اس سارے عمل میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن ایک بندیتی کے تحت انہوں نے 8-10 ہو گئے وہ عمل نہیں پورا کیا۔ لیکن یہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اس پہ نظر رکھیں کہ وہاں پہ الیکشن کمیشنر غیر جانبدار کوئی ایسی ہمارے پاس ایسی شخصیات ہیں، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہیں، جن کی جو فارم 26ویں ترمیم کی پیداوار نہیں، اللہ کے فضل سے ایسے ہیں جو غیر جانبدار الیکشن کا انعقاد کرا سکتے ہیں۔ یہ جو اس وقت حکومت بن رہی ہے نا، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم، اور وہ ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی کو۔ دیکھو ڈرامہ کیسا ہے زبردست، کہ ووٹ وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار برائے وزیر اعظم کو دیں گے، لیکن خود اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ یہ اسی لیے ہے کہ پی ٹی آئی کو دبایا جائے، کہ چونکہ اب آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ تو جب اپوزیشن لیڈر اور دونوں وزیر اعظم مل کے تو ایک انتخاب کریں گے 3 ناموں کا، تو آگے بھی زرداری صاحب اور بیٹھے ہوئے ہیں اپنا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، تو ہمیں دبانے کے لیے اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب جو صورتحال ہے وہ پہلے والی آزاد کشمیر میں نہیں رہی ہے۔ عوام بہت جاگی ہوئی ہے، عوام بہت آگے نکل گئی ہے، اور پی ٹی آئی اللہ کے فضل و کرم سے 70% اس وقت عوام میں موجود ہے۔ جیسا آپ نے ابھی جو ایکشن کمیٹی کا احتجاج تھا، پی ٹی آئی نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، اگر ایکشن کمیٹی کے ممبران الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اس سے آپ کا ووٹ ٹوٹے گا یا آپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ یہ بڑا آپ نے تو بہت پہلے سوال کر دیا، شاید ہم کوئی اس پر غور کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کو منا رہے ہیں؟ نہیں، مطلب اس پر غور کریں گے، آپ 2 مہینے بعد سوال کرنا پڑے گا۔ کس قسم کا کرائسس دیکھ رہے ہیں سلمان اقبال صاحب؟ آپ بھی اوپینین دیجیے۔